اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میں ہوں فاروق شہباز بڑائچ۔ کرتارپور راہداری کی جب بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کی نظریں کرتارپور راہداری پہ ہیں، تو ایک فیصلہ سنایا گیا ہے بھارت میں بابری مسجد کے حوالے سے۔ بابری مسجد جو 6 دسمبر 1992 کا واقعہ ہے، جب شدت پسند ہندوؤں نے شہید کر دی تھی بابری مسجد کو، آج 9 نومبر کو 2019 کو جب ہم نے کرتارپور راہداری سکھوں کے لیے کھول دی، انڈیا سے اور پورے دنیا سے سکھ یاتری آئے ہیں، پاکستان میں آ گئے ہیں، تب یہ فیصلہ سنایا گیا۔ ٹھیک عین وقت جب ہم پوری دنیا میں امن کا میسج دے رہے تھے، اس وقت یہ فیصلہ سنا دیا گیا۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے اور وہاں پر اب وہ مندر کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر مندر تعمیر کیا جائے گا۔ دنیا کی تاریخ میں، انڈیا کی تاریخ میں یہ وہ فیصلہ ہے جو بڑے سالوں بعد آیا ہے۔ 1992 کا واقعہ ہے اور یہ چلتے چلتے اب یہاں پر آ کے پہنچا ہے، اور اس پہ DGISPR کا ٹویٹ بھی آ گیا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا کی جو اصلیت ہے، انڈیا کا جو چہرہ ہے، وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ میرے ساتھ صافی بھی موجود ہے، ملک عثمان صاحب اور رانا وحید صاحب۔ سر ادھر آئے نا۔ آپ لوگوں نے تو ادھر کور کیا سارا، ہمارے جو سکھ یاتری ہیں ان کو خوشی خوشی یہاں پر داخل ہوئے ہیں، سب کچھ دکھایا ہے۔ بابری مسجد کا یہ جو فیصلہ ہے اس پہ آپ کا کیا رہے؟ دیکھیں فاروق بھائی، آج آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور خصوصاً پاکستان نے بڑے پن کا ثبوت دیتے ہوئے کرتارپور راہداری کو افتتاح کیا ہے، اور سکھوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ 70 سال سے جو وہ دوربین سے دیکھتے تھے، آج انہوں نے خود چل کر دیکھا، اور پاکستان نے کرتارپور راہداری منصوبے سے محبت اور امن کا پیغام دیا۔ لیکن دوسری طرف ہندوستان میں مودی نے ہٹلر اور نازی کے ثبوت کو واضح کر دیا، اور اس نے آج گنونی سازش اور اس کا مکروہ چہرہ جو ہے بے نقاب ہو گیا۔ خصوصاً آج کے دن کا انتخاب کیا گیا اور آج ہی بابری مسجد کو رام مندر بنانے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے، اور خود نہ بھارتی مسلمان بلکہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ مایوسی کا شکار ہو گئے کہ ایک طرف ہم بڑے پن کا ثبوت دیتے ہیں، سکھوں کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ان کی راہداریاں کھولی جا رہی ہیں، مزید مذہبی رسومات کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک برتا کیا جا رہا ہے، وہی ہٹلر نازی کی سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے جذبات جو ہیں مجروح ہیں اور مسلمان کافی پریشان ہیں۔ یہی کشمیر کی بات دیکھ لیں تو کشمیر پہ بھی اشتعال انگیزی بھارت کی فائرنگ جاری ہے، خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان نے محبت کا پیغام دیا، دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان محبت اور بھائی چارہ چاہتا ہے، پاکستان دشمن نہیں چاہتا، مذاکرات کے ذریعے سے مذاکرات معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن انہوں نے بابری مسجد کے نام پر رام مندر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ مسلمان کافی مایوسی کا شکار ہے۔ صاحب یہ بڑا افسوسناک فیصلہ آیا، اور اسی دن آیا جس دن ہم نے کرتارپور راہداری کھول دی۔ آپ کیا کہیں گے، کیا میسج گیا ہے دنیا بھر؟ فاروق بھائی یہ دیکھیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، جو یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے بھارت کی، اس میں آپ دیکھیں کہ بابری مسجد کا معاملہ 1 2 دن 4 دن 10 دن آگے بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہی دن جو ہے سلیکٹ کیا جو آج کرتارپور کھولا جا رہا تھا، اور وہاں پہ جو صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے، یاتریز آئے ہیں، 650 کے قریب غیر ملکی یاتری جو ہیں یہاں پہ تقریب میں شریک ہیں۔ ان سے بھی بات ہوئی، اس بارے میں بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا چونکہ اتنا بڑا اقدام ان کے لیے کیا جا رہا تھا سکھ برادری کے لیے، چونکہ یہ یہاں پہ بابا گرو نانک جب وہ ماتھا ٹیکیں گے یہاں پہ آ کے، چونکہ بڑی دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں اس اقدام کو سراہ رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا بھی یہاں پہ موجود تھا، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ واحد ملک ہے جو کہ میڈیا بھارت کا جو ہے وہ پراپوگیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو، بلکہ یہاں پہ صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ ماحول مختلف ہے، یہاں پہ اقلیتوں کو برابری کے حقوق ملتے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ تعصبانہ رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے۔ وہاں کی حکومت کو دیکھ لیں، مودی سرکار کو دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال وہاں پہ ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ آج 3 ماہ اوپر عرصہ گزر چکا ہے، کرفیو نہیں اٹھایا جا رہا، وہاں پہ ان کی جو آزادی ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے، اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح کہتے ہیں، مودی سرکار بڑے پن کا مظاہرہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر سٹیٹ ہیں۔ کہاں سے سیکولر سٹیٹ ہیں؟ وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق نہیں مل رہے، یہاں کہ آج ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جو سکھ یاتری آئے ہیں، جو غیر ملکی اوورسیز پاکستانی آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں
राहदारी खोलकर इस बात का वज़ीर आज़म ने सबूत दिया है, हमारी पाक फौज ने इस बात का सबूत दिया है कि हमने हमेशा जो है अक़लियतों के हकूक़ की बात की है, अक़लियतों के मामलात को अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। हमेशा जो अमन का पैगाम दिया और दूसरी तरफ से दोगलेपन का ये आपके सामने मुजाहरा आया है। मैं पब्लिक से भी कुछ बात करना चाहूँ, आप काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या बात? हाँ नहीं, मैं ये बाहरी का है, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। कुछ नहीं कहना चाह रहे? अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि अब हमें क्या करना होगा? ये सारी बातें तो हो गई, यहाँ पर हमने खोल दी करतारपुर राहदारी, वहाँ पर फैसले आ गए, बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा है हर जगह कर दिया, पब्लिक बड़ी शदीद गमो गुस्से में। क्या आप होना क्या चाहिए? होना तो यही चाहिए कि हमें अपनी सफारतकारी को मजबूत बनाना चाहिए, उसको तेज़ करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी को चाहिए कि भारत के इस चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करें, अक़वाम मुत्तहिदा में बताएं जाके कि ठीक उसी दिन का इंतखाब किया गया है जिस दिन 6000 से ज़ायद गैर मुल्की सिख यात्रियों ने करतारपुर राहदारी में आके माथा टेका है और वो खुशी का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। उसी दिन, ठीक उसी दिन भारत की जानिब से बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था उसके नाम पर राम मंदिर बनाने का ऐलान किया, जिससे ना सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं, इसको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना चाहिए कि मोदी जो है उसकी जो सोच है वो नहीं बदल सकती। इसलिए हमें पूरी दुनिया को बताना होगा, ये बावर कराना होगा कि पाकिस्तान अमन के जरिए मामलात को हल करना चाहता है, लेकिन भारत जो है मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करता है, उनको कब से कर रहा है और करता आ रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मौके पर तमाम अक़लियतों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर से सिख यात्रियों को। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया में, इमरान खान एक नज़रिए का नाम है, एक सोच का नाम है, एक फ़िक्र का नाम है, और ये इमरान खान ने पूरी दुनिया में मोदी का चेहरा दिखा दिया। अब कोई छुपी डुपी बात नहीं है। आज का दिन जो है ना, ये मुद्दा तक याद रखा जाएगा, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मलिक उस्मान और राना वहीद साहब शरीके गुफ्तगू थे, और आज यहाँ पर पब्लिक में भी और हर जगह पे गम गुस्सा पाया जाता है। बात एक ही है कि हमने करतारपुर राहदारी खोली, और लेकिन इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रही है कि आज का दिन जो कम से कम तारीख में स्याह दिन कहलाएगा कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है और कहा जाता है कि यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाएगा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को करतारपुर राहदारी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।